السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ عز واقتدر وعلا وقہر، لا ملجأ ولا ملتجأ منہ الا الیہ، ولا محید ولا مفر، احمده سبحانہ واشکرہ، وقد تأذن بالزیادۃ لمن شکر، واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف، نہ ہی دور بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی جگہ مگر اسی کی طرف۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا وہ اس کو زیادہ دے گا۔ میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے استغفار کرتی ہوں۔ چھٹا پارہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بری باتوں کو نشر کرنا، بری باتیں عام کرنا، کسی کا دینی یا دنیاوی عیب سر عام بتانا درست نہیں۔ اگر کسی شخص میں کوئی خامی پائی جاتی ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے، تو اس کو سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت حرام فعل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے محبت نہ کرتے ہوں اور پھر یہ کہ اس پر ناراض بھی ہوتے ہوں، اس کام سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اسی سے یہ بات بھی آتی ہے کہ حدیث کے وہ راوی جو اوتھینٹک نہیں تھے اور ضعیف روایات بیان کرتے تھے، ان پر جرح کی گئی ہے، کیونکہ اس سے دین کو محفوظ کرنا مطلوب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، اور پھر زیادتی میں پہل کرنے والے کو آگے سے جواب دینے کی رخصت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دو لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں تو جس نے پہل کی اس کو دوسرا اگر جواب دیتا ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی کی بات کرے، اور پہل کرنے والا ہی اصل میں گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو دراصل اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ اسی طرح ظالم کے حق میں بد دعا کرنے کا جواز بھی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر یہ باتیں پسند نہیں، یعنی برائی پہ زبان کھولنا، تو پھر اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا اچھا کلام، پاکیزہ کلام، الکلمۃ الطیبہ صدقہ ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی کی اداسی کو دور کر دینا، کسی کو انس فراہم کرنا، یہ سب چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کا بھی عیب، کسی کے اندر پائی جانے والی کوئی برائی، سامنے بھی اس کو تانا نہ دیں اور پیٹھ پیچھے بھی اس کو برا نہ بیان کریں، کیونکہ یہ پھر غیبت ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کسی کے حقیقی عیب کو بیان کرنے کا تعلق ہے کہ کوئی برائی واقعی کسی میں ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے، تو یہی تو دراصل غیبت ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے،
یہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس کے اندر ہے اور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو اچھالیں۔ اسی طرح کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، یعنی کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان سے اپنے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے، اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، یعنی اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا تھا لیکن اس نے خود اپنی برائی کو نشر کر دیا۔ تو برائی کسی کی ہو اس کو بھی نشر نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ خود سے ہو جائے تو اس کو بھی پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی اگرچہ ظالم کا شکوہ کرنا یا اس کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن عفو درگزر سے کام لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے اور بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح پردہ پوشی کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العفو آیا ہے، گناہوں اور بنائیوں کو مٹانے والا، درگزر کرنے والا، اور یہ لفظ معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغے والا ہے، کیونکہ غفور کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور اس میں یعنی العفو میں بالکل مٹا دینا، تو غفور ڈھانپ دینا اور عفو بالکل صاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ ہو جائیں تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، اور بعض گناہ تو بغیر توبہ کے صرف نیکیاں کر لینے کی وجہ سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے ایتھیسٹ، مادہ پرست، جن کو اردو میں نیچری بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خالق کے بغیر اس کائنات کا وجود میں آنا ممکن نہیں، اور اس کو اس طرح چلانا بغیر کسی منتظم کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کو مانے یا آخرت کو مانے یا فرشتوں کو مانے، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور حد سے زیادہ مانتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور باقی پیغمبروں کو بھی مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ صرف مسلمان ہی ایسی امت ہے کہ جو تمام پیغمبروں کو مانتی ہے۔ تو بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا، جیسے کہ یہاں کہا گیا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ تو یہ بھی درست نہیں کہ انسان کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار دراصل سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے، جیسے آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تو اور رسول نہیں آئے تھے سوائے حضرت آدم کے، یا جو آئے بھی تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن ان کا نوح علیہ السلام کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہو گیا۔
تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ان اکیلے کو جھٹلانے کو سب رسولوں کا جھٹلانا قرار دیا. پھر فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی رسولوں کا انکار عذاب کو دعوت دینا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہ کی، یعنی فرق نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رسولوں کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا باعث اجر ہے. عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی رسولوں کو ماننا جنت میں داخلے کا باعث ہے. پھر فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. تو در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، سامنے دکھا دو. تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا تھا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا. ان پر کوہ طور کیوں اٹھایا گیا تھا اور کیا عہد لیا گیا تھا؟ وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب پر عمل کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، گناہوں کی وجہ سے. جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. کم ہی ایمان لاتے ہیں یعنی ان کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ان میں سے کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھی ایمان لائے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مزید جرم، اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا. اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ساتھ ہی کہا رسول اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر رسول کو قتل کر رہے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سمجھتے تھے اور پھر بھی قتل کر دیا. اور دوسرا یہ کہ طنز کے طور پر پھر کہتے ہوں گے، حقیقت میں دل سے نہیں مانتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ اس پر وہ بڑا فخر بھی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا صاف انکار کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا.
اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا. اصل میں بات یہ تھی کہ انہیں مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے سب کے سامنے مریم یعنی اپنی والدہ کی پاک بازی اور اس کے علاوہ اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا تھا. اور وہ بالکل چھوٹے بچے تھے جب وہ بول رہے تھے، تو اہل کتاب کو یہ سب کچھ پتا تھا. لیکن جب مسیح علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کفر اور شرک سے روکا، ریاکاری اور سود خوری پہ روکا. تو اس وجہ سے وہ ان کے مخالف ہو گئے کہ آپ ہمیں ان برائیوں سے کیوں منع کرتے ہیں. تو ان گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور وہ خاتون جس کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے، ان پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مان رہے تھے، گناہوں سے ٹوکنے پر اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جب انسانی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر کہاں تک جا پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ بالکل نص سے صریح ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی قتل نہیں کیا بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس کے بعد کوئی شک والی بات رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یا قتل کیے گئے اور پھر وہ دفن کیے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. یہ احادیث جو ہیں یہ تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور یہ تمام احادیث جو ہیں یہ متواتر ہیں، یعنی ایک جمع غفیر نے ان کو روایت کیا ہے. اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت کس طرح بتائی گئی کہ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے. ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا. بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی. تو یہ اینڈ ٹائم کی جو نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے. پھر فرمایا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا. یعنی یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب موت آ جائے گی، موت کے وقت ان کو یقین آ جائے گا، لیکن وہ ایمان فائدہ نہ دے گا نا. جیسے فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دوسرا مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی شکل میں دنیا میں آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے تو ان کی موت سے پہلے پہلے دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا. یہود و نصارہ یا تو ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے یا پھر سب کے سب اسلام لے آئیں گے. پھر فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. پھر جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے ظلم اور اللہ کے راستے سے روکنے کے باعث ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم بھلائی سے محروم کرنے کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں یعنی بطور سزا ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق کا نقصان ہوتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اہل علم سے مراد جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام تھے، یعنی وہ انتہائی سچے انسان تھے،
اور انہوں نے تورات کے علم کی بنا پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری ہو، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، عاجزی کا معاملہ کرے، دنیا سے بے رغبت ہو اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں انتہائی جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ ہے علم کی نشانیاں، علم والا ہونے کی نشانی۔ اور جو لوگ لوگوں سے جھگڑا کریں، بات کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈریں، دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوں اور اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہو، تو چاہے وہ کتابوں کی کتابیں چاٹ چکے ہوں، وہ علم میں راسخ نہیں ہوتے، وہ اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی۔ یعنی لوگوں کو آپ کی وحی کے بارے میں، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں کیوں شک ہے؟ یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں، تو اس سے پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ ان تمام پیغمبروں کے ناموں کا ایک گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے کہ ان سب کی طرف اللہ نے وحی کی اور ان کو رسول بنایا، تو ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعی کلام کیا۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ رسولوں کی بات ہم نے آپ سے بیان کی، کچھ کی ذکر بھی نہیں کیا قرآن میں۔ یعنی 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے ہیں لیکن سب کے نہیں آئے، حالانکہ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں۔ جن پیغمبروں کے حالات سے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، بس ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان رسولوں کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن ان کا ذکر تک نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، صدقہ خیرات کرنے والے اور اللہ کو دن رات یاد کرنے والے، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے ایک عام انسان لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام کتنا روشن ہوا اور کتنا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، کوئی بات نہیں اگر کسی کو آپ کی نیکی کا نہیں پتا چلا، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ آپ ریاکاری سے بچ گئے اور آپ کی نیکی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئی۔ اور پھر یہاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے کلام کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ کلام کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام میں اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے، اور 7ویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے، عدل کرنے والا ہے؟ فرمایا، جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون سا ہے؟ فرمایا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا رہتا ہے، یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عالم بن چکا ہوں، اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ فرمایا، جو مقابل پر قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے۔ پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ فرمایا، جس کو کچھ دیا جائے اور اس پہ راضی ہو جائے، جتنا ملے اس پر قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت بہت بڑی دولت ہے، یہی اطمینان قلب کا سبب ہے، ورنہ انسانوں کی خواہشیں تو بڑی بے لگام ہے، اور خواہش کی ایک مشکل یہ ہے کہ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو اپنا بچہ دے جاتی ہے، ایک اور پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہم و غم ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور لاگو ہو جاتا ہے۔ ایک چیز مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو بس اس پہ تھوڑا قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اور غم شروع ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی حتیٰ کہ انسان مٹی میں جا ملتا ہے۔ پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟
فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کبھی نہیں بھرتا. کہتے ہیں نا الغنا غنا النفس، کہ امیری نفس کی امیری ہوتی، یعنی جس کا دل رج جائے بس وہ امیر ہے، ورنہ کسی کے پاس بلینز بھی ہیں تو وہ فقیر ہی ہے اگر اس کے اندر کی حاجت نہیں ختم ہوتی. پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دیں، مبشرین، اور جو کفر اور نادانی پر گناہوں پہ جمے رہیں ان کو خبردار کریں، ان کو ڈرائیں، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. تو یہاں دائی کے لیے تبلیغ کے دو اہم اصول دیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والا بھی ہو اور دوسری طرف ان کو ڈر سنانے والا بھی ہو. کیونکہ اگر ہمیشہ انسانوں کو خوشخبریاں ہی سنائی جائیں تو پھر دل میں صرف امیدیں اور آرزویں رہ جائیں گی، اور اگر ہمیشہ ڈرانے کی بات کی جائے تو انسان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. یعنی کفر پر ظلم کا بھی اضافہ کیا، تو ایسے لوگ پھر اللہ کی بخشش سے بہت دور ہیں اور ہدایت سے بھی. الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے.